من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ پچھلے رکوع میں خلاق کائنات نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو پیش آنے والے واقعات بیان کرنے کے بعد ان واقعات پر تبصرہ فرمایا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، یعنی ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کی قوموں نے جو رویہ اپنایا، ان کے سختی والا، شدت والا اور ان کو تکلیف دینے والا، وہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان فرمایا۔ اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تسلی دیتے دیتے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے کچھ تنبیہات اور تعلیمات، احکامات بھی تجویز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، فرمایا حبیب پیارے آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے مکہ مکرمہ میں مشرک اختلاف کرتے تھے، مدینہ منورہ میں یہودی اور منافق اختلاف کرتے تھے۔ یہودی سامنے آگے کرتے تھے، منافق جو تھے وہ چھپ چھپ آگے کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاختلف فیہ، فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ اختلاف تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں بھی کیا تھا انہوں نے۔ ہاں جی، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے جب کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو اس کو اس کی زندگی کی پچھلی تکالیف یاد کروائی جائیں یا اس کے بڑوں کی تکالیف یاد کروائی جائیں تو اس کے لیے وہ آسانی کا سامان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی ایسی تکلیف وارد نہیں ہوئی کہ پہلے کسی پر نہ آئی ہو، پہلے بھی لوگوں پر آتی رہی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نفسیاتی طریقہ ہے بندے کو حوصلہ دینے کا، اس کو صبر کی تلقین کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو جو تسلی دی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا اس اختلاف کو رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ میں حبیب پیارے یہ آپ کی کتاب کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایسا تو پہلے بھی ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ضمناً جو بات یہاں سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دکھ نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے وہ آقا علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے ہیں نا، جو بھی الفاظ بولتے ہوں گے آقا علیہ السلام کو کہتے ہوں گے، کتاب میں بھی اختلاف کرتے ہوں گے لیکن باتیں تو وہ آقا علیہ السلام کو کر رہے تھے۔ لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا نا، یہاں یہ فرمایا کہ اب تسلی رب حضور کو دے رہا ہے، اور تسلی کس معاملے میں دے رہا ہے؟ تسلی رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر دے رہا ہے کہ محبوب پیارے یہ اختلاف جو آپ کی کتاب میں کر رہے ہیں وہ تو پہلے بھی ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں۔ وہاں بھی بات رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نہیں کی، وہاں بھی کتاب کی بات کی ہے اور یہاں بھی بات کتاب کی ہو رہی ہے۔ میں حبیب پیارے جو اختلاف آپ کی کتاب میں ہو رہا ہے ایسے اختلاف تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی ہوا ہے۔ اب تسلی دی جا رہی ہے حبیب کریم علیہ السلام کو، تو ثابت کیا ہوتا ہے؟ حبیب کریم علیہ السلام کو جو اس آیت مبارکہ سے جو ظاہر ہو رہا ہے، حبیب کریم علیہ السلام کو جو تکلیف تھی، جو دکھ تھا، جس میں حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، وہ تھی رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تکذیب۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو جھوٹا کہتے تھے، اور رب تعالیٰ کے قرآن میں اختلاف کرتے تھے، رب تعالیٰ کے قرآن کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ ہیں جی، تو اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام کے لیے یہی بات تکلیف والی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تسلی بھی اسی انداز میں دی ہے، کتاب کو حوالہ بناتے ہوئے، کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ جی، اس سے ثابت ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں آتی ہیں، اتنی مصائب کا حضور سامنا کرتے ہیں، سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہے تکلیف آقا علیہ السلام کو جس چیز کی ہے وہ ہے رب تعالیٰ کے قرآن میں اختلاف کی۔ اندازہ لگائیں۔
تو مطلب یہ ہے کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام کو اتنی تکالیف ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا جان جو ہیں ان کو شہید کر دیا جائے، ان کا کلیجہ چبا دیا جائے، باقی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کو شہید کر دیا جائے، ہیں جی آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوں، آقا علیہ السلام کا خون مبارکہ بہا جائے، حضور کو تکلیف ہو تو کس کی ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اختلاف کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ دائی کو تکلیف سب سے بڑی یہی ہونی چاہیے، یار میرے رب کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہے، میرے رب کے قرآن سے اختلاف کیا جا رہا ہے، میرے رب کے قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کہا جا رہا ہے، اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہونی چاہیے۔ یعنی بندہ جو ہے وہ ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پہرے دار بن کے رہے، وحی کا حبدار بن کے رہے، اس کو تکلیف بھی ہو تو رب تعالیٰ کی وحی کی ہو۔ آج آپ جہاں بھی دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے پوری دنیا کے اندر رب سوائے عبادات کے یا کچھ معاملات کے کہیں پہ رب تعالیٰ کا کوئی حکم نافذ ہے؟ بتائیں، کہیں رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نافذ ہو؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، ظالموں کو سزا دی جائے، ہیں جی جو رب رسول کے ساتھ لڑتے ہیں، سود خور ہیں، باقی لوگ ہیں، سب کی سزائیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، کہیں پر رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک حکم نافذ ہو؟ بتائیں۔ اور یہ جو تکلیف ہے، یعنی اتنی بڑی تکلیف میرے آقا علیہ السلام کو، اتنی بڑی یعنی کہ پریشانی آقا علیہ السلام کی، جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تسلی دی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چھیڑا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ یعنی یہ وہ تکلیف ہے جس پر رب تعالیٰ تسلی دیتا ہے، وہ تکلیف ہماری تکلیف ہی کو نہیں، وہ تکلیف ہماری تکلیف نہیں ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، سویا ہوا ہے، ابا روانہ ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، سچی بات ہے اگر یہی ہوتا رہا نا تو پھر یہ آخری نسل ہے نماز پڑھنے والی، پیچھے سب فارغ ہے کام، حقیقت ہے۔ یہاں ہم کتنے بیٹھے ہوئے، کتنوں کے بچے یہاں نماز پڑھنے آئے ہوئے مسجد؟ اگر آج بچوں نے مسجد کا راہ نہ دیکھا تو پھر بتائیں کب تک مسجد آباد ہوگی؟ یہ رات کو مسجد کا دروازہ کھٹکنے والی تہذیب جو ہے نا، یہ دم توڑ رہی ہے، سچی کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھار آپ رات کو کھڑکی کھول کے دیکھیں نا، پچھلی رات کو جو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان میں تعداد کتنی ہوتی ہے نوجوانوں کی، یا بچوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سچی بات ہے۔ ہاں جی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جائے، پیچھے مسجد تو فارغ ہے ہماری۔ پھر صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہی حال ہو رہا ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ کھیلنے کے لیے وہ بیٹ بلہ لے کے وہ تو پہنچ جائے گا، چڑی چھکا لے کے وہ تو پہنچ جائے گا میدان میں، پچھلی رات کو کہو پچھلی رات کو پہنچ جائے گا، میچ لگ جائے 24 گھنٹے کھڑے ہو کے میچ دیکھ لے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تہذیب تو ہماری گئی نا۔ اوپر سے ظلم یہ ہوا کہ 12ویں کی کتاب نہیں ہے مطالعہ پاکستان کی مشرط میں کیا کہتے ہیں اس کو، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہماری تہذیب جو ہے نا وہ منجو دھاڑو ہے اور یہ ہڑپے والی تہذیب ہے۔ بتائیں نا، ہماری تہذیب وہی ہے۔ یعنی یہ دونوں علاقے جو ہیں جن پر رب کا عذاب آیا تھا، یہ بت پرست تھے، شرک کیا کرتے تھے، رب تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا، ہاں جی عذاب آیا، پوری بستیاں جو ہیں ان کی تباہ کر دی گئیں، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا یہ ہماری تہذیب ہے۔ یعنی تمہاری تہذیب جو ہے وہ 5000 سال پہلے آ رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے تیری تہذیب آ گئی تھی۔ کیا طریقہ وہ بھائی؟ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تہذیب کفر والی، شرک والی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام صرف نمازیں پڑھوانے کے لیے آئے تھے بس۔ یہ بھی انتہائی قابل غور بات ہے۔ تہذیب جو ہے نا ہماری وہ ایسے سمجھیں کہ ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، سچی بات ہے۔ یہ داڑھی اور ٹوپی یہ بھی سارا کوئی روانہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی؟ بتائیں نا، آج میرے بچے کہاں ہیں؟ مسجد میں نہیں ہیں۔ ہر بندہ اس بات پہ غور کرے، ہر بندہ سوچے یار آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، کہیں ہم اپنی مسجد کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے خالی تو نہیں کر رہے، اپنی تہذیب کا خود ہی اپنے ہاتھوں سے گلا تو نہیں گھونٹ رہے؟ تو یہ جو وہ تو ایک غلبہ دین کی ایک بڑی فکر ہے نا، یہ وہ فکر ہے جو بندہ اپنے آپ پر دین کو غالب کرے نا۔ ہم سے وہ نہیں ہو پا رہا، اپنے گھر میں نہیں ہو رہا۔ بچہ جو ہے گھر میں جناب صبح سے لے کر شام تک فلم دیکھ لے گا، نہ اماں کو اعتراض ہے نہ ابا کو اعتراض ہے، کوئی بھی نہیں کہتا اس کو کہ بیٹا اٹھ کے نماز ہی پڑھ لیتا ہوں، نہیں کہیں گے۔ فلمیں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے زبانی حفظ کرنی انہوں نے۔ اور دوست ہے وہ کہنے لگا جی ہمارے ابا جو ہیں وہ صبح سے فلم دیکھنی شروع کرتے ہیں
رات 12 بجے تک دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے حفظ کر رہے ہوں ہیں، سورۃ اخلاص حفظ ہو نہ ہو، فلم ساری حفظ کرنی ہے، ان کے ڈائیلاگ جو ہے نا وہ یاد ہونے چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کیا جواب دیں گے یار اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ان کا رات دن کا وقت کہاں گزرا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 سوالوں کے جواب جب تک کوئی بندہ نہیں دے لے گا اس کو پاؤں اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، قیامت والے دن پاؤں اس کے وہیں جمے رہیں گے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تجھے وقت ملا تھا تو وقت تو نے کہاں کیا تھا، بتا۔ جوانی ملی تھی تیری جوانی کہاں صرف ہوئی تھی، یہ بتا دے۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ تو اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، اس کتاب میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یہاں پر میں روک کر عرض کروں ایک بات جو اور مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ انتہائی تکلیف والی بات ہے، آپ بھی ذرا غور کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ آئے گا۔ آقا علیہ السلام کی کتاب میں اختلاف کیا گیا تو آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ کیا ہوا آقا علیہ السلام کو؟ حضور کو تکلیف ہوئی، رب نے تسلی نازل کی۔ بتائیں آج کی جو ہمارے مولوی کتاب میں اور احادیث میں اور عقائد میں اختلاف کرتے پھرتے ہیں، حضور کو تکلیف ہو رہی ہوگی نہیں ہو رہی؟ اپنی طرف سے یہ شیر اہل سنت بنے، شمشیر اعلیٰ حضرت بنے، فلانے بنے، ڈھمکانے بنے، کوئی تلوار بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، کوئی پھالا بن جائے، کوئی حل بن جائے۔ بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو یہ منہج بیان کر رہا ہے کہ میرے قرآن میں اختلاف کیا جائے تو میرے حبیب کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف بھی ایسی کہ رب کو تسلی دینی پڑے حبیب کریم علیہ السلام کو۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں جی، اختلاف رد 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 رد، بات بات پہ رد، اور بھئی پھر حق پہ ہے کون تم میں، یہ بھی تو بتاؤ۔ فلانا بھی مسلمان نہیں، یہ بھی مسلمان نہیں، یہ بھی مسلمان نہیں۔ یہ بھی کل ایک بندے نے اشتہار بھیجے، یہ بزرگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی ساری جماعت کے متعلق انہوں نے کہا یہ مسلمان ہی کوئی نہیں، بتائیں، اور مناظرے کا چیلنج دیا، یعنی کہ کوئی مسلمان ہی کوئی نہیں، یہاں پہ کوئی مسلمان ہی کوئی نہیں، جہاں 2 مولوی کٹھے بیٹھے ہوں گے، ہم دونوں کے علاوہ باقی سارے کافر ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں۔ تو بھئی یہی اختلاف کیا تھا انہوں نے، جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی۔ آج تو اختلاف کر رہا ہے، قرآن میں اختلاف کر رہا ہے، بات بات پہ اختلاف کر رہا ہے۔ ان کا اختلاف رحمت نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، ان کا اختلاف جو ہے یہ زحمت بنا ہوا ہے، امت کو توڑنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ اختلاف رحمت تب تھا جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام شافعی سے، امام شافعی کے امام ابو حنیفہ سے اختلاف بھی ہے، اس کے باوجود جناب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا کوئی کام نہ ہو امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں، میرا اللہ میرا کام کر دیتا ہے۔ اختلاف تو یہ ہے۔ آج 2 مولویوں کا جو اختلاف چل رہا ہے آپس میں، بتائیں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی قبر پہ جائے گا فاتحہ پڑھنے؟ ایک دوسرے کو مرتد زندگی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بھئی یہ والا اختلاف جو ہے نا یہ رحمت نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور جس کو بھی کہو وہ کہتا ہے میں تو حق پر ہوں نا جی، اس لیے میرا تو لڑنا بنتا ہے، اگلے کا لڑنا نہیں بنتا۔ اس کو کہا جائے تو وہ بھی کہتا ہے میں بھی حق پر ہوں، میرا لڑنا بنتا ہے، اس کا لڑنا نہیں بنتا۔ جبکہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اختلاف کرنا میرے حبیب کے لیے تکلیف کا سبب ہے، میرے حبیب کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ جی یہاں امت کو لڑا کے جائیں مدینے میں کس منہ سے جائیں گے یار، بتائیں تو صحیح۔ اور ہم اس کو فتح یابی سمجھتے ہیں، جناب ہم فتح یاب ہو گئے، ہم ہار پہنتے ہیں، ہم جناب کامیاب ہو گئے۔ بھائی نہیں جی، تم جیت جاتے ہو، تم جیتتے ہو، جیتتے رہو، لیکن رب تعالیٰ کے قرآن کو تو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے تو تکلیف کا سامان کیا تم لوگوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ان کے لیے بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دور کے مشرکوں کے لیے بھی ہے، اور آج کے لوگ جو قرآن کریم میں اختلاف کر رہے ہیں، عقائد اسلامی میں اختلاف کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، میں کہ اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات پہلے لکھ نہ دی گئی ہوتی تو لقضی بینہم، فرمایا حبیب پیارے جو قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں ان سب کو یہی تباہ و برباد کر دیا جاتا، ایک بھی نہ چھوڑا جاتا انہیں۔ بتائیں ان کے بارے میں لکھا کیا گیا ہے، ان کو ڈھیل دینی ہے، کرتے رہیں اختلاف، جتنا زیادہ کریں گے اتنی جہنم کی سزا ان کی زیادہ ہوگی، اتنا جہنم میں زیادہ جلیں گے یہ لوگ۔
رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، فرمایا کہ یہ اس شک میں مبتلا ہیں جو ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، یہ اس شک میں مبتلا ہیں جو شک ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے، یعنی کہ دین کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو گئے، قرآن کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو گئے، عقائد اسلامیہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ گو کہ یہ مشرکوں کے لیے ہے اس وقت کے، لیکن آج کل کے یہ نام نہاد مسلمان بھی تو کم نہیں کر رہے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا کہ کوئی بھی اہل اسلام میں سے پریشان نہ ہو اس بات پر کہ یہ قرآن سے اختلاف رکھ کے بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، یہ قرآن سے اختلاف رکھ کے بھی یہ مزے میں ہیں، قرآن سے اختلاف رکھ کے بھی جناب یہ مزے کوٹ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، میں حبیب پیارے تیرے ساتھ بھی اور تیری امت کے ساتھ بھی یہ وعدہ رہا، ان کو ان کے اعمال پورے پورے واپس کروں گا، میں پورے پورے ان کے اعمال ان کو واپس جائیں گے۔ ہاں یہ مطلب اعمال واپس جائیں گے مطلب کیا ہے؟ ان کی جزا ملے گی ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، میں بے شک جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔